علیکم میرے پیارے سے بچوں۔ اچھا میں نے ایک پروگرام شروع کیا ہے جس میں بچوں کو جو ہے وہ اچھی اچھی کہانیاں قصے وغیرہ سناؤں گی۔ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ ہم بڑے جو ہیں وہ بچوں کو کہتے ہیں کتابیں پڑھو کتابیں پڑھو، لیکن سم ٹائمز بچوں کی ریڈنگ اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ وہ کتابوں کو پڑھ سکیں۔ وہ چاہتے بھی ہیں پڑھنا، لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ ان الفاظ کو پہچان نہیں پاتے تو وہ ریڈنگ نہیں کرتے، اور پھر اپنے والدین سے یہ بات شیئر بھی نہیں کرتے کہ ہمیں آپ پڑھ کے سنا دیں، یا پھر ہمیں پڑھنا نہیں آ رہا یا پرابلم ہو رہی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ سب بچوں کو صرف انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو کتابیں کھول کے اس میں سے چیزوں کو پڑھ کے سنایا جائے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ چیزیں ہیں کیا۔ آج یہ میری پہلی کتاب ہے دلچسپ حکایات۔ حکایات کے جو لفظی معنی وہ ہیں بیان کرنا، بات کرنا، قصہ، افسانہ، ان کو کہا جاتا ہے، یعنی دلچسپ کہانی، دلچسپ قصے۔ اور حکایات مینس یہ دلچسپ قصے جس میں مورل بھی ہوتے ہیں۔ مورل کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اچھا پیغام، کوئی بھی اچھی بات جس سے ہمیں سبق ملے، سبق آموز۔ ٹھیک، دلچسپ حکایات ڈاکٹر طاہرہ ارشد کی لکھی ہوئی ہے۔ جی چلیں آج جو ہے یہاں پہ پہلے ہم جو دیکھ لیتے ہیں وہ فہرست کے معنی ہیں انڈیکس، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کو کہانیوں کی نام بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر آپ کو پیج نمبرز بھی نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے حاسد وزیر اور پیج نمبر ہے ہمارا 4، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسٹوری کا نام ہے حاسد وزیر۔ اسٹوری مینس کہانی۔ کسی ملک پر ایک بڑا عقل مند بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ چونکہ وہ خود بڑا ذہین تھا، لہٰذا دانا لوگوں کو دل سے پسند کرتا تھا۔ ایک روز اس کے دربار میں حالات کا ستایا ہوا ایک مسافر آیا، جس کا لباس تو غریبوں جیسا تھا، لیکن اس کے چہرے سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ قیمتی موتی اگر کیچڑ میں بھی پڑا ہوا ہو تو پہچاننے والے اس کو پہچان ہی لیتے ہیں۔ بادشاہ نے مسافر سے پوچھا، اے اجنبی، تو نے میرے ملک کو کیسا پایا؟ بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں خوش قسمتی نے گھر بنا لیا ہے۔ اجنبی نے جواب دیا، کسان کھیتوں میں ہل جوتتے وقت خوشی کے گیت گاتے ہیں اور مزدور کام کرتے ہوئے بھی گنگناتے ہیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب لوگوں کے دل مطمئن ہوں، ان کو اپنے حقوق چھن جانے کا خوف نہ ہو۔ آپ کے ملک میں اچھائی کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے اور برائی کے اڈے ویران ہو چکے ہیں۔ بادشاہ کو اجنبی کی گفتگو بہت پسند آئی۔ یہ تجربہ کار اور دانا شخص تو میرے ملک کا وزیر ہونا چاہیے، اس نے دل میں سوچا۔ بادشاہ نے غریب مسافر کو بہت سا انعام دیا اور کئی روز غور کرنے کے بعد اپنے ملک کا وزیر مقرر کر دیا۔ شاہی دربار کا پہلا وزیر اعظم بڑا حاسد اور مکار تھا۔ حاسد کا مطلب ہوتا ہے جلنے والا، ٹھیک ہے، مکار مینس بے ایمان۔ مکار آدمی بھی ایک طرح کا ذہین ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی ذہانت کو برے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ مکار وزیر کو جب نئے وزیر کا نائب بن کر نوکری کرنی پڑی تو دل ہی دل میں پیچ و تاب کھانے لگا۔ حسد ایک ایسی آگ ہوتی ہے جو سب سے پہلے حاسد کو جلاتی ہے۔ وزیر کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ نئے وزیر اعظم کو نیچا دکھا کر اپنا کھویا ہوا مرتبہ حاصل کر لے۔ وہ رفتہ رفتہ بادشاہ کے کان بھرنے لگا۔ آخر ایک موقع اس کے ہاتھ آ ہی گیا۔ یہ دیکھیں، یہ بادشاہ ہے۔ شاہی محل کے ایک حصے میں حکومت کا خزانہ رکھا ہوا تھا، جہاں بادشاہ کے علاوہ کوئی شخص نہیں جا سکتا تھا۔ ایک روز حاسد وزیر نے دیکھا کہ وزیر اعظم چوروں کی طرح خزانے والے کمرے میں داخل ہوا اور کافی دیر بعد باہر نکلا۔ عجیب بات یہ تھی کہ خزانے کے محافظوں نے بھی وزیر اعظم سے سرگوشیوں میں باتیں کیں۔ حاسد وزیر پہلے تو بڑا حیران ہوا، پھر اس کا دل خوشی سے جھومنے لگا۔ وہ فوراً بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوا اور نمک مرچ لگا کر ساری داستان سنانے لگا۔ بادشاہ سلامت، میں نے اپنی آنکھوں سے وزیر اعظم کو خزانے والے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ محافظوں
سے اس نے سرگوشیاں کیں۔ میرے خیال میں محافظ بھی وزیر اعظم کے ساتھ مل چکے ہیں اور شاہی خزانے کو لوٹنے کی سازش کر رہے ہیں۔ بادشاہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاہی خزانے والے حصے کی طرف جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ بادشاہ کو وزیر اعظم کی اس حرکت پر بڑا دکھ ہوا۔ اگر میں نے سازش یا چوری کے جرم میں وزیر اعظم کو سزا دی تو لوگ میرے متعلق کیا سوچیں گے؟ بادشاہ یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ کیا میں اتنا ہی احمق ہوں کہ ایک سازشی چور کو وزیر اعظم بنا بیٹھا؟ وہ مجرم کو سزا دینے سے پہلے اچھی طرح غور کر لینا چاہتا تھا تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ حاسد وزیر نے مجرم کو فوراً سزا دینے کا مشورہ دیا تو بادشاہ نے کہا، تیر جب تک ہاتھ میں نہ ہو فائدے نقصان کے متعلق سوچا جا سکتا ہے، تیر ہاتھ سے نکل جائے تو سوچنے کا وقت بھی نکل جاتا ہے۔ مکار وزیر کے مشورے پر خزانے کے پرانے محافظوں کو راتوں رات تبدیل کر دیا گیا۔ اس رات جب وزیر اعظم خزانے والے کمرے میں داخل ہونے لگا تو نئے محافظوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ بادشاہ کو خبر ہوئی تو اسے بڑا غصہ آیا۔ مکار وزیر البتہ بہت خوش ہوا۔ وزیر اعظم کو حاکم وقت کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے گرج کر پوچھا، بے وفا انسان، میں نے تجھے غریبی سے نجات دلا کر ملک کا وزیر بنایا۔ یاد ہے جب تو میرے دربار میں آیا تھا تو تیرے جسم پر چتھڑے لٹک رہے تھے۔ ایسا لباس تو میرے ملک کے فقیر بھی نہیں پہنتے۔ پھر تو نے میرا خزانہ لوٹنے کی سازش کیوں کی؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میری اجازت کے بغیر خزانے والے کمرے کی طرف کوئی نہیں جا سکتا؟ تو نے محافظوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ میں نے تجھ پر اتنے احسان نہ کیے ہوتے تو ابھی تجھے موت کے حوالے کر دیتا۔ بادشاہ سلامت، واقعی جس پودے کی اپنے ہاتھوں سے پرورش کی جائے، درخت بن جانے پر اسے کاٹنا اچھی بات نہیں۔ وزیر اعظم نے عاجزی سے کہا، حکمرانوں کا دل بہت بڑا ہونا چاہیے۔ کسی حاسد کی باتوں میں آ کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جو بعد میں پچھتاوے کا سبب بن جائے۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اس لیے مجھے سزا کا کوئی خوف نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کسی بے گناہ کو سزا دے ہی نہیں سکتے۔ آپ اپنے نائب وزیر سے مجھے اچھائی کی امید ہی نہیں، کیونکہ اسے میرے ماتحت کام کرنا پڑ رہا ہے۔ جب انسان کے مرتبے میں کمی ہو جائے تو وہ اچھائی کے راستے پر قائم رہنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن مجھے سابق وزیر اعظم سے اتنی بری حرکت کی امید نہ تھی۔ وزیر اعظم نے یہ بات اتنے اعتماد سے کہی کہ بادشاہ کو اس مقدمے پر دوبارہ غور کرنا پڑا۔ میں خود اس بات کی تحقیق کروں گا کہ وزیر اعظم خزانے والے کمرے میں کیا کرنے گیا تھا۔ بادشاہ نے یہ کہہ کر دربار ختم کر دیا۔ دوسرے روز محافظوں سے پوچھ گچھ کی گئی تو انہوں نے صرف یہ کہا، وزیر اعظم سارے ملک میں سب سے نیک انسان ہے، نہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے اور نہ ہم نے۔ اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم نے خاموش رہنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بڑا حیران ہوا۔ اس کے پاس وفادار ملازم وزیر اعظم کی بے گناہی کی شہادت دے رہے تھے اور وزیر اعظم کو خزانے والے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، وہ کمرہ جس کے قریب جانا بھی جرم تھا۔ آخر بادشاہ نے وزیر اعظم سے تنہائی میں کہا، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ تم بے گناہ ہو، مجھے بتاؤ کہ تم اس کمرے میں کیوں گئے تھے؟ میرا سب سے قیمتی خزانہ اس کمرے میں رکھا ہوا ہے، وزیر اعظم نے سر جھکا کر کہا۔ دنیا کی نظروں نے مجھے اس خزانے کی قیمت 2 کوڑی بھی نہیں، مگر مجھے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ آپ کی سلطنت میں وہ کمرہ چونکہ سب سے زیادہ محفوظ تھا، لہٰذا میں نے اپنی جان سے عزیز شے کو وہاں چھپا دیا۔ اب ہر روز میں اسے دیکھنے وہاں جاتا ہوں۔ میرے اس راز کی حفاظت آپ کے وفادار ملازم کرتے ہیں۔ میں وہ خزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے بڑے شوق سے کہا، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں حاضر ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا، بہتر ہے کہ آپ میرے نائب وزیر کو بھی اپنے ساتھ لے لیں، شاید میرا خزانہ دیکھ کر اس کے دل سے حسد کی آگ بجھ جائے۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو ساتھ لے کر خزانے والے کمرے میں داخل ہوا۔ ایک کونے میں لوہے کا پرانا صندوق پڑا تھا۔ وزیر اعظم نے اس کا تالا کھولا، پھر ڈھکنا اٹھایا۔ اس میں وہی پھٹا پرانا لباس رکھا تھا جسے پہن کر وزیر اعظم پہلے روز بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تھا۔ دیکھنے والے اس خزانے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضور،
حضور میں اپنے پرانے لباس کو ہر روز اس لیے دیکھنے آیا کرتا تھا تاکہ مجھے اپنی غریبی کے دن یاد رہیں اور میں کسی غریب کا دل نہ دکھا سکوں۔ وزیر نے سر جھکا کر کہا، آپ کو نقصان پہنچانے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ بادشاہ اور حاسد وزیر نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ سیانے کہتے ہیں کہ جب خدا انسان کو بلند مرتبے پر پہنچا دیتا ہے تو اپنے پرانے دنوں کو یاد کر کے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میرے پیارے بچوں، آپ لوگوں کو کیسی لگی کہانی؟ آئی ہوپ یو لائک اٹ۔ اور صرف میں اردو کی نہیں، انگلش کی بھی بہت ساری کہانیاں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تاکہ آپ میں جو ہے کہانی سننے کا، بات کو سمجھنے کا، اچھی بات اپنے اندر جو ہے وہ رکھنے کا، اس پر عمل کرنے کا جو ہے شوق پیدا ہو۔ اور اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگ رہا ہے، میری باتیں، میری کتابوں کی ریڈنگ اچھی لگ رہی ہے تو آپ سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو جو ہے بہت ساری کہانیاں سننے میں ملیں گی، اور سب سے بہترین وقت جو ہے وہ رات کا وقت ہے۔ رات کو سوتے وقت ان کہانیوں کو سنیں اور مزے کی نیند کریں۔ اللہ حافظ۔